Assalamu alaikum dear students. This is the fifth lecture of Economic Development of Pakistan, grade 10. I am Wahidullah, the part of PMS school system. This topic, this lecture will cover your book from page 91 to 97. And the first topic that we are going to study is import and export, daramdat or baramdat. تو اب درآمدات برآمدات کیا ہوتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سیلز اینڈ پرچیز، خرید و فروخت آف کمیڈیٹیز، تجارتی اشیاء کی خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چیزیں خریدی جاتی ہیں، پھر منافع کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اس کو بیچی جاتی ہے، اس کو ٹریڈ کہتے ہیں، تجارت کہتے ہیں. کوئی بھی ملک، دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ سیلف ریلینٹ، خود مختار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ساری ضروریات خود پورے کر سکے. ٹھیک ہے، اس ضروریات کو پورے کرنے کے لیے ان کو دوسرے ممالک کی تعاون کی ضرورت پڑتی ہے. اب جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں، سرپلس تھنگس، جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دوسرے ممالک میں فروخت کیا جاتا ہے. تو اس فروخت کو، ضرورت سے زیادہ چیزوں کے فروخت کو ایکسپورٹ کہتے ہیں. اب ایسی چیزیں جس میں ملک سیلف ریلینٹ نہیں ہوتا، خود مختار نہیں ہوتا اور ہمارے ملک کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ چیزیں جب ہم باہر کے ممالک سے منگواتے ہیں اس کو امپورٹ کہتے ہیں. تو جب ہم دوسرے ممالک سے چیزیں خریدتے ہیں اس کو امپورٹ کہتے ہیں، اور جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو فروخت کرتے ہیں دوسرے ممالک کو، اس کو ایکسپورٹ کہتے ہیں. کلیئر؟ اب ایکسپورٹ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو فروخت کرتے ہیں تو اس سے فارن ایکسچینج جو ہے نا ہم کماتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بیلنس ٹریڈ، بیلنس ٹریڈ کیا ہوتا ہے؟ بیلنس ٹریڈ یہ ہوتے ہیں، ہم پہلے کے لیکچرز میں بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب کوئی ملک اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو بیچتے، سپوز ہم 10 ارب کی جو ہے نا چیزیں باہر کے ممالک کو فروخت کرتے ہیں اور ہم 5 اربس کے منگواتے ہیں، تو یہ ایک فائدہ مند اور بیلنس ٹریڈ ہوگا. کس طرح؟ کیونکہ ہم کم کی چیزیں منگواتے ہیں اور زیادہ کے بیچتے ہیں، تو ہمیں 5 ارب روپیز کا جو ہے نا وہ فائدہ پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بیلنس ٹریڈ کہتے ہیں. لیکن ان بیلنس ٹریڈ وہ ہوگا کہ ہم 10 ارب کے تو خرید رہے ہیں، 5 ارب کے جو ہے نا وہ ہم بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میجر ایکسپورٹس، پاکستان کے جو بڑے ایکسپورٹس ہیں، جو وہ چیزیں ہیں جو ہم باہر کے ممالک کو بھجواتے ہیں، وہ ہمارے پاس کون کون سے؟ تو پہلے تو یہ کہ ہمارا ملک ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، ایک زرعی ملک ہے، تو ہماری زیادہ تر پروڈکٹس جو ہے نا وہ زراعت والے پروڈکٹس ہوتے ہیں، جیسے رائس ہو گئے، باقی ہمارے پاس چیزیں ہو گئی جو ہم زراعت سے حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم بیچتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم انڈسٹریل گڈس بھی بیچتے ہیں، دونوں انڈسٹریل بھی. ٹھیک ہے. ہماری جو پاکستان کی جو امپورٹنٹ ایکسپورٹس ہے وہ ہمارے پاس کاٹن، کلاتھ، گارمنٹس، وولن پروڈکٹس، رگس، لیدر گڈس مطلب کارپیٹ وغیرہ، اسپورٹس گڈس، سرجیکل امپلیمنٹس، فش، رائس، ویجیٹیبلس اینڈ فروٹس. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاکستان کے امپورٹنٹ ایکسپورٹس ہیں جو ہم باہر کے ممالک بیچتے ہیں زر مبادلہ، فارن ایکسچینج کمانے کے لیے. اب پاکستان کے میجر ایکسپورٹ مارکیٹس کون کون سے ہیں؟ مطلب وہ ممالک کون کون سے ہیں جہاں پہ پاکستان کے پروڈکٹس جو ہے نا فروخت کیے جاتے ہیں؟ تو اس میں پہلے سعودی عربیہ ہے، دبئی، یورپین یونین، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹ، جاپان، ہانگ کانگ اور ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں. تو یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان کے یہ پروڈکٹس خریدے جاتے ہیں. پاکستانز میجر امپورٹس، اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس آٹو موبائل پارٹس مطلب گاڑیاں اور گاڑیوں کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، اسپیئر پارٹس، کیمیکلز مختلف قسم کے منگواتے ہیں، فرٹیلائزرز، کھادیں، میڈیسنز، مشینری، آئرن، پیٹرولیم، انڈسٹریل را مٹیریل، اسٹیشنری، کوکنگ آئل، ٹی، ویپنز، ڈیفنس ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان منگواتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑے پروڈکٹس ہیں. اور اب کون سے ایسے مارکیٹس ہیں جہاں سے ہم یہ خریدتے ہیں؟ تو وہ ہمارے پاس پہلے چائنا ہے، جاپان، یونائٹڈ اسٹیٹس، کویت، یونائٹڈ کنگڈم، یورپین یونین، سعودی عربیہ، ملیشیا اور ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں. ٹھیک ہے. یہ پروڈکٹس سے بڑے بڑے اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے ہم خریدتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے میں کون کون سے ہرڈلز ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس پاورٹی ہے، غربت.
تو غربت یہ کہا جاتا ہے کہ فارمل یہ کہا جاتا ہے کہ غربت تب ہوتی ہے جب کسی ملک میں لوگوں کو اپنی بنیادی ضروریات بھی فراہم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بیسک نیڈز بھی پوری نہیں ہوتے، تو یہ اس کو ہم پاورٹی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پاورٹی لیول۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے ہمارے پاس پاورٹی کے۔ تو پہلے انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو ایک طرف ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور بہت ساری ایسی چیزوں کی وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ دولت مند ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو بنیادی ضروریات بھی جو ہے نا اس کی فراہمی بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ فیوڈل سسٹم، جاگیرداران نظام یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس بہت ساری زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ لوگوں سے کام کرواتے ہیں، ان کی بنیادی ضروریات کے سے بھی کم ان کو جو مزدوری ہوتی ہے، دیہڑی ہوتی ہیں یا جو غلہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیوڈل نظام جو ہے نا، فیوڈل سسٹم ایک بہت بڑا ہرڈل ہے ملک کی ترقی میں، اور غربت کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ illiteracy and lack of education، ناخواندگی اور تعلیم کی کمی بھی جو ہے نا غربت کی ایک وجہ ہے۔ لوگ اپنا حق نہیں جانتے، ٹھیک ہے، نئے نئے انوویٹو طریقے نہیں جانتے روزگار کے، ٹھیک ہے نا، کہ کم سے کم سرمایہ میں چھوٹے سے چھوٹے اور بہترین روزگار جو ہے نا شروع کر سکیں۔ انڈسٹریل انڈر ڈیولپمنٹ، دوسری بڑی وجہ کہ جب انڈسٹری کسی ملک میں انڈر ڈیولپ ہوتی ہے جیسے پاکستان میں، تو وہاں پہ روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ جب انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ کارخانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملز ہوتے ہیں جس میں لوگ کام کرتے ہیں اور ان کی ضروریاتی زندگی پوری ہوتی ہے، تو روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ ان امپلائمنٹ، جیسے وہی بات ہے کہ جب ملک میں انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوگی تو روزگار کے مواقع کی کمی ہوگی، بے روزگاری زیادہ سے زیادہ ہوگی، تو یہ بھی غربت کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کما نہیں رہا ہوتا تو وہ اپنے ضروریات پوری نہیں کر سکتے ہوتے۔ ریلینس آن ایگریکلچر، ایگریکلچر پہ جو ہمارا ڈپینڈنسی ہے، تو اگر ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہوگا، وہاں سے جو پروڈکٹس ہوں گے وہ کم سے کم قیمت پہ اویلیبل ہوں گے، تو ہر بندے کو کھانے پینے کی جو فراہمی ہے وہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایگریکلچر پہ جو ہمارے ریلینس ہے، جو ہماری ڈپینڈنسی ہے، وہ یہ ہوگا کہ اگر ایگریکلچر کے سیکٹر کو بہتر بنایا جا سکے تو کیا ہوگا، غربت کی شرح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ دی ایفیکٹس آف پاورٹی، اب غربت کی کیا معاشرے پہ اثرات ہوتے ہیں؟ تو پہلا، لوگوں کے پاس بیسک جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں پوری کرنے کے لیے بھی مطلب ان کے پورے نہیں ہوتے۔ بیسک نیڈز کیا، جیسے پانی کی فراہمی، گھر مکان وغیرہ، ٹھیک ہے، کھانا پینا، تو ان چیزوں سے یہ کیا ہوتے ہیں، ڈپرائیو ہوتے ہیں، ڈپریویشن، محرومی کی ایک فیلنگ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے پہ کیا ہوتے ہیں، اسٹیلنگ، چوری ہوتی ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، اور ملک میں لا لیسنس، قانون کی جو ایک قسم کی لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہوتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے جو ہے نا ہیلتھ فیسلٹی جو ہے نا یہ بھی افورڈ نہیں کیے جا سکتے، اور لوگ مینٹل پیشنٹ بن جاتے ہیں اور ڈرگ لینا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے۔ دوسری ہوتی ہے کہ ملک میں کیا ہوتی ہے، انریسٹ قسم کی، لوگوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بیسک نیڈز پوری نہیں ہوتی۔ اور سوشل ایولز، معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں، وہ معاشرے میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پھیلنے لگتے ہیں۔ اب کون سے ایسے میجرز، ایسے اقدامات ہونے چاہیے جو ایریڈیکیشن آف پاورٹی، جو غربت کے خاتمے کی سبب بنے؟ تو پہلے ہمارے پاس ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں نیشن جو ہے نا امریکن نیشن ڈیولپ ہے، انگلینڈ کا جو نیشن ہے وہ ڈیولپ ہے، یا سنگاپورین نیشن جو ہے نا وہ ڈیولپ، بہت سارے کنٹریز کے ہم یورپین جو نیشنز ہیں اس کو آپ لے لیں۔ وجہ یہ کہ ان کی لٹریسی ریٹ جو ہے نا ہائی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو جانتا ہے، اپنے حق کو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے،
یہ میری ذمہ داری ہے. معاشرے کو جو ہے نا گندا نہیں کرنا, کرپشن نہیں کرنا, دوسروں کا حق نہیں ماننا. تو ظاہری بات ہے معاشرے میں امن ہوتا ہے, ہر بندے کو اپنا حق ملتا جاتا ہے, تو نیشن ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. نیکسٹ, انڈسٹریلائزیشن, زیادہ سے زیادہ کارخانے بنائے جائیں, انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع ہو. ایگریکلچر ریفارمز, اب ایگریکلچر سیکٹر سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا, ملک میں جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہے وہ آسانی سے فراہم ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب خوراک کے جو فوڈ ہے اس میں ملک بہت حد تک خود کفیل ہوگا. اوورسیز امپلائمنٹ, اور سمندر پار جیسے ہمارے مڈل ایسٹ کی کنٹریز آپ دیکھیں, عربین کنٹریز دیکھیں, یورپین کنٹریز دیکھیں, بہت سارے نوجوان وہاں پہ امپلائمنٹ کرے. اسے روزگار کے مواقع گورنمنٹ کے حکومتی سطح پہ ہونے چاہیے تاکہ وہ باہر کے ممالک میں روزگار کرے اور وہاں سے پیسے بھیجے. تو ایک تو فورن ایکسچینج ہوگا, دوسرا جو ہے نا کیا ہوگا, لوگ خوشحال ہوتے جائیں گے. اسمگلنگ ان کرپشن, کرپشن اور اسمگلنگ کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیے کرپشن اسمگلنگ کیا ہوتا ہے. کرپشن یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا حق, آپ ایک بندہ پیسے دے کے دوسرے کا حق اپنے لے لیتے تو وہ دوسرا بندہ محروم رہ جاتا ہے, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایک دوسرا اسمگلنگ یہ ہوتے ہے کہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ بغیر ٹیکس کے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب اس پہ ٹیکس پے نہیں کیا جاتا, ٹیکس کے بغیر اس کو فروغ کیا جاتا ہے تو ملک کو نقصان پہنچتے. وہ پیسے جو حکومت یا ملک لوگوں کی فلاح پہ لگا سکتے ہیں وہ دوسروں کے خزانے میں چلے جاتے ہیں, دوسروں کی تجوری میں چلے جاتے ہیں. پاکستان میجر پورٹس, پاکستان کے کون سے بڑے بندرگاہ ہیں. ٹھیک ہے, کراچی پورٹ, کراچی پورٹ تو پاکستان کے ساؤتھ میں عربین سی ہے, بحر عرب. ٹھیک ہے, اور یہ صدیوں سے جو ہے نا بحری تجارت کا ذریعہ رہا ہے. یہ ہمارے بین الاقوامی تجارت کا ایک ذریعہ ہے. یہاں پہ ہمارے بین الاقوامی تجارت ہوتی ہیں, یہاں سے مال لایا جاتا ہے, پھر سارے ملک میں جو ہے نا وہ پھیلایا جاتا ہے. یہ پاکستان کے پرانے ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بندرگاہ افغانستان اور جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جن کو لینڈ لاک کنٹریز کہا جائے. لینڈ لاک کنٹریز وہ ہوتے ہیں جس کا کوئی بھی حصہ سمندر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا, مطلب اس ملک کا سمندری جو بارڈر نہیں ہوتے. تو افغانستان اور باقی جو ایشین کنٹریز ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز, وہ اسی طرح ہیں. تو پاکستان کے اسی بندرگاہ کے ذریعے اپنا تجارت کرتے ہیں اور ملک کو فائدہ پہنچتا ہے. بن قاسم پورٹ, ٹھیک ہے, تو بن قاسم پورٹ پاکستان اسٹیل مل کی وجہ سے بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, ایک نیا پورٹ تھا اور یہ کراچی سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ بنایا گیا تھا. اس کی بڑی مین وجہ یہ تھی کہ یہاں سے پروڈکٹس جو ہے نا لائے اور لے جانے میں آسانی ہو. گوادر پورٹ جو ڈیولپ پورٹ ہے, ٹھیک ہے, بلوچستان میں چائنیز کارپوریشن سے بنایا گیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی جو امپورٹنس ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے انٹرنیشنلی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ جیسے اب سی پیک کو آپ لے لیں تو یہاں سے فیوچر میں یہ اور بھی زیادہ ڈیولپ ہوگا کہ یہاں سے جتنے بھی یہ انڈسٹریل زون جو بنایا جا رہا ہے گوادر, یہاں سے بہت سارے ممالک کو, عرب کنٹریز کو, باقی جو یورپین ممالک ہیں, باقی جو دنیا کے ممالک ہیں, وہاں پہ ٹریڈ کیا جائے گا. اسمال سی پورٹس, اس کے علاوہ چھوٹے بندرگاہ بھی ہیں جیسے عمارہ, پاسنی, جیوانی. یہ بیسیکلی لارج فش مارکیٹس ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے مچھلیوں کی خرید فروخت ہوتی ہے. ڈرائی پورٹ, اب ڈرائی پورٹس کیا ہوتے ہیں, جب سمندری بندرگاہوں پہ مال اتارا جاتا ہے تو وہاں سے وہ کانٹینرز وغیرہ کے ذریعے لے جایا جاتا ہے. تو وہ ہر شہر میں ایک ڈرائی پورٹس کے نام سے جگہ ہوتی ہیں, وہاں پہ اس کو لے جایا جاتا ہے, پھر اس کو اتارا جاتا ہے, وہاں سے وہ پھر فردر ڈسٹریبیوٹ ہے. اس کو ڈرائی پورٹس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیے جیسے لاہور ڈرائی پورٹ جو کہ 1974 میں بنایا گیا تھا. لاہور ریلوے ڈپو ہے, ٹھیک ہے, جو ملک کا سب سے امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ مال اتارا جاتا ہے اور پھر ٹرین کے ذریعے بھی ملک کے باقی حصوں میں پہنچایا جا سکتا ہے.
دوسرے ڈرائی پورٹس ہمارے پاس راولپنڈی، پشاور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ اور حیدرآباد میں بھی ہے.